دوستوں، موجودہ حکومت ہو یا حکومت کو لانے والے دونوں مکمل طور پہ ناکام ہو گئے ہیں۔ دونوں قوم کو ریاست کو ڈیلیور کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے۔ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مریم نواز کا کہنا ہے پچھلے سال جب سیلاب آیا تو میں کشتی میں دریائے راوی گئی، بیچ دریا میں ہماری کشتی کا انجن بند ہو گیا کیونکہ اس میں کچرا آ گیا تھا اور ہماری واکی ٹاکیز نے بھی کام چھوڑ دیا تھا۔ اب یہاں پر مریم نواز یہ بیان کیوں دے رہی ہیں؟ اس کے اوپر اسد اللہ خان کا کہنا ہے یہ خاتون ہر وقت ہمدردی سمیٹنے کی کوششیں کیوں کرتی رہتی ہیں؟ یعنی ان کا کہنا ہے کہ ہر جگہ مریم نواز کبھی جیل کے قصے سنا کر ہمدردی حاصل کرتی ہیں، کبھی دریائے راوی کے بیچ کشتی کے بند ہونے کے قصے سنا کر ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ آخر یہ خاتون ہمدردی حاصل کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ اب ناظرین، اس خاتون کی جو نظر ہے جہاں پر وزارت اعلیٰ پر آئی ہیں تو اب وزارت عظمیٰ بھی ان کی نظر کے اندر ہے، یعنی یہ پرائم منسٹر آف پاکستان بننا چاہتی ہیں۔ ان کے خواب یہی ہیں۔ اب آپ کے سامنے مستقبل کا ایک چھوٹا سا نقشہ رکھتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، یعنی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کس کے پاس جائے گی اور وفاق کی وزارت عظمیٰ کس کے حصے میں آئے گی۔ اب ایک نام سامنے آ رہا ہے کہ وزارت اعلیٰ جو ہے علی ڈار کو ملے گی، حمزہ شہباز کو کک آؤٹ کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب وزارت عظمیٰ یعنی کہ وزیر اعظم کا جو عہدہ ہے وہ مریم نواز کی نظریں اس کے اوپر، مریم نواز چاہتی ہے کہ انہیں وزیر اعظم بنا دیا جائے، یعنی شہباز شریف ہو یا حمزہ شہباز ہو ان کی چھٹی ہو جائے گی۔ جب فرح قریش نے علی ڈار سے انٹرویو کیا اور ان سے سوال کیا کہ لگتا ہے آپ کو کسی اہم ذمہ داری کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، یعنی مستقبل کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے، تو علی ڈار نے اس سے انکار نہیں کیا۔ یعنی شہباز شریف ہو، حمزہ شہباز ہو، ان کی چھٹی جو ہے مکمل طور پہ نظر آ رہی ہے۔ اب فہیم اختر ملک کا کہنا ہے کہ جب آپ عوام کے ووٹوں کی بجائے کسی اور کی خوشنودی سے آئے ہوں تو عوام نہیں اے ٹی ایم لگتی ہے، یعنی آپ کو عوام اس وقت جو ہے عوام نہیں لگ رہی، چونکہ ان کے ووٹ لے کر ان کا مینڈیٹ لے کر آپ آئے نہیں ہیں، عوام آپ کو اے ٹی ایم مشین لگ رہی ہے۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ عوام کی جیب میں جو کچھ بھی ہے اسے نکال لیا جائے، اس کے لیے طرح طرح کے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں، اس لیے یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہے۔ اب ان کو لانے والے، یعنی کہ اگر کہا جائے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے انہوں نے خود بھی ایک دعویٰ کیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ 1 سال میں معیشت ٹھیک ہو جائے گی، مایوسی کی باتیں پروپیگنڈا ہے۔ لیکن اب 3 سال ہو گئے اس بیان کو، یہ بیان 10 جولائی 2023 کو دیا گیا تھا، یعنی اس کو مکمل طور پہ 3 سال ہو گئے، لیکن پاکستان کی معیشت کہیں پر بھی ٹھیک نہیں ہوئی، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ بدتر ہو گئی ہے۔ اب اس وقت اگر دیکھا جائے تو عوام کی جیب سے، یعنی عوام کو اے ٹی ایم کیسے سمجھا جا رہا ہے؟ حکومت نے امریکہ ایران کے تازہ حملوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیا، اپنے ہی لوگوں پر پیٹرول بم گرا دیا، پیٹرول 13 روپے 18 پیسے اور ڈیزل 13 روپے 80 پیسے مہنگا کر دیا۔ اب بات صرف پیٹرول کی نہیں بلکہ پیٹرول کے ساتھ ساتھ ٹول پلازا کا جو ٹیکس تھا وہ 70 روپے سے بڑھا کر 100 روپے کر دیا گیا ہے، یعنی اکٹھا جو ہے 50% ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے۔ عوام کی جیب کو واقعی ایک اے ٹی ایم سمجھا جا رہا ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے۔ اب یہاں پر ایک پرانا کلپ ہے شمائلہ رانا کا جو کہ نون لیگ کی ہیں۔ اب ان کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عوام کو کیا سمجھتے ہیں، یعنی یہ پیٹرول کو اتنا مہنگا کیوں کر دیتے ہیں، اچانک سے ٹول پلازا ٹیکس جو ہے اسے اس قدر زیادہ کیوں بڑھا کے رکھ دیا گیا ہے۔ جب شمائلہ رانا سے سوال کیا گیا کہ آپ نے 55 روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیوں کیا، تو ان کا کہنا تھا کہ ہم 101 کر دیں تو ہم سے کون پوچھ سکتا ہے، یعنی عوام ہم سے کس طرح پوچھ سکتی ہے۔ اب انہوں نے کیا گفتگو کی تھی، مختصر سی گفتگو ملاحظہ کریں۔ الحمدللہ ہمارے پاس اپنی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے 55 روپے پر لیٹر بڑھا کے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا، تو بھائی 110 روپے سے ہم نے 55 روپے بڑھائے ہیں نا، اگر 110 بڑھا دیتے تو آپ لوگ کیا کر لیتے؟ آپ بتائیں۔ وزیر اعظم نے ایگزیکٹلی یہی تو میں لے کے آنا چاہ رہا تھا کہ 110 روپے بڑھا لیتے تو آپ کیا کر لیتے؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دوستو، آپ نے یہ گفتگو سنی، یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ ہم سے پوچھنے والے آپ کون ہیں، اگر ہم کر لیں گے 101 تو آپ ہمارا کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی عوام کی حیثیت ان لوگوں کی نظروں میں اتنی ہے کہ عوام ان کا کیا بگاڑ لے گی، ان کی جو مرضیاں کریں، اور اس وقت ریاست کے اندر یہی ہو رہا ہے، یعنی یہ اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں، چونکہ عوام باہر نکلتی نہیں ہے، اس لیے عوام کے اوپر جس قدر زیادہ مہنگائی بڑھانا چاہے، جس چیز کا جو ریٹ کرنا چاہے آسانی سے کر کے رکھ دیا جاتا ہے، عوام ہے کہ آرام سے خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہی ہے۔